پہ جب آئی بات گھر سے چلا وہ، ساتھ لیا پیاروں کو مقتل میں چلا وہ، عہد تھا جو نانا سے پھر نبھانے چلا وہ، حر نے سمجھا مولا کو اور ساتھ چلا وہ۔ یہ واقعہ ہے کربلا کا، جہاں نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام نے اپنے جانثار ساتھیوں کے ہمراہ دین اسلام کی بقا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ واقعہ صرف ایک جنگ نہیں یا شہادت نہیں، بلکہ یہ حق و باطل کی پہچان، صبر و استقامت اور قربانی و وفا کا وہ درس ہے جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں حکومت بھی ایک امانت ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی بنیاد رکھی اور آپ کے بعد خلفائے راشدین نے اس دین کو پھیلایا اور عدل و انصاف کا نظام قائم کیا۔ لیکن وقت گزرتا گیا اور اسلام کی اصل روح سے لوگ دور ہونے لگے، خلافت بادشاہت میں تبدیل ہونے لگی۔ اسی دوران یزید نامی شخص کو خلیفہ بنانے کی تیاریاں ہوئیں۔ یزید نہ سیرت کا غازی تھا اور نہ کردار کا ولی، وہ دین کی روح سے ناواقف اور فاسق و فاجر کا عادل تھا۔ شراب نوشی، ناچ گانے اور ظلم کی فطرت کا حصہ تھا۔ ایسے شخص کو خلیفہ بنانا گویا اسلام کی بنیادوں کو ہلا دینا تھا۔ جب یزید خلیفہ بنا تو اس نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو حکم دیا کہ امام حسین سے بیعت لی جائے۔ ولید نے رات کے وقت امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ ایسا شخص جو دین کا دشمن، فاسق اور فاجر ہو، میں اس شخص کی بیعت کیسے کر لوں؟ ہرگز نہیں کروں گا۔ یہ انکار دراصل ایک اعلان تھا۔ امام حسین نے صرف یزید کو نہیں ٹھکرایا بلکہ اس نظام کو مسترد کر دیا جو ظلم اور گمراہی پر مبنی تھا۔ مدینہ میں حالات بگڑتے دیکھ کر امام حسین علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کی تاکہ وہ ایک پرامن جگہ سے دین کی اصل تعلیمات کا پیغام دے سکیں۔ مکہ میں حج کا موسم تھا اور دور دراز سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ امام حسین نے وہاں اپنے موقف لوگوں کے سامنے رکھا۔ انہوں نے فرمایا، میں اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں اور امر بالمعروف اور نہی عن منکر کا فریضہ انجام دے سکوں۔ امام حسین علیہ السلام کی شہرت سن کر کوفہ کے لوگوں نے انہیں خطوط لکھے، یا ابن رسول اللہ، یہاں ظلم کا اندھیرا چھا چکا ہے، آئیں اور ہمیں راہ حق دکھائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے سفیر حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا تاکہ حالات کا جائزہ لے سکیں۔ مسلم کوفے پہنچے تو ہزاروں لوگوں نے ان کی بیعت کی، مگر یزید نے کوفہ کا گورنر بدل کر ابن زیاد کو مقرر کیا جو ایک ظالم اور چلاک حکمران تھا۔ ابن زیاد نے ظلم و جبر سے کوفہ کے حالات بدل دیے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا گیا اور بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کو اس وقت تک کوفہ کی اصل صورتحال کا علم نہ تھا۔ بس جب امام حسین علیہ السلام کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی تو وہ پہلے بہت رنجیدہ ہوئے، لیکن پھر فرمایا، ہم اپنے نانا کی دین کی بقا کے لیے نکلے ہیں، جو راہ حق ہے وہی ہمارا راستہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ اور جانثار ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کی طرف سفر شروع کیا۔ راستے میں کئی بار لوگوں نے انہیں روکا، سمجھایا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اگر ہم نے آج ظلم کو قبول کر لیا تو کل کوئی حق کی بات کرنے والا باقی نہیں رہے گا۔ بس جب امام حسین علیہ السلام کو کوفہ والوں کی بے وفائی اور حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی تو آپ نے اہل بیت اور اپنے جانثار ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ کچھ لوگوں نے تجویز دی کہ واپس چلتے ہیں،
کچھ نے کہا کہ کسی اور علاقے کا رخ کریں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہم اس راہ حق پر چل رہے ہیں جس پر ہمارے نانا اور بابا علی چلے، چاہے ہمیں شہادت ہی کیوں نہ نصیب ہو، ہم ظلم کے سامنے ہرگز نہیں جھکیں گے۔ بس سفر کے دوران امام حسین علیہ السلام کا قافلہ ایک مقام پر رکا تو حر بن یزید رہائی 1000 کے لشکر کے ساتھ آیا۔ اسے ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کو روکنے کے لیے بھیجا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے حر کو پانی پلایا اور اس کے ساتھیوں کو بھی پلایا۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کیا تم ہمیں مارنے آئے ہو؟ حر نے ادب سے جواب دیا مجھے حکم ہے کہ آپ کو کوفہ لے جاؤں یا کم سے کم اتنا روکوں کہ آپ واپس نہ جا سکیں۔ بس امام حسین علیہ السلام نے انکار کیا اور فرمایا میں ہرگز یزید کے ظلم کی اطاعت نہیں کروں گا۔ بس حر دل میں امام حسین علیہ السلام کی حقانیت سے متاثر ہو چکا تھا، لیکن ابھی اس کے قدم نہیں بدلے تھے۔ وہ امام حسین علیہ السلام کو زبردستی کربلا کی جانب لے آیا، جہاں تاریخ کا سب سے عالمناک خطرناک واقعہ رونما ہونے والا تھا۔